حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اپنی عادت میں سخت گو نہیں تھے اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی حیا تھی کہ آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی، اور اگر کوئی نامناسب بات کا اظہار کرنا ہوتا کسی ضرورت کے تحت تو کنایے میں فرماتے تھے۔ یہ چند اخلاق و اوصاف ہیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان دو صحابہ نے بیان فرمائے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس سے آگے مزید تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، کھلے دل رکھنے والے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرما لیتے اور ہدیہ قبول فرما لیتے، چاہے وہ ہدیہ یا دعوت ایک گائے یا بکری کے کھر کی کیوں نہ ہوتی، اور ہدیے کا بدلہ بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے، اور اگر مدینے کے آخری حصے میں کوئی مریض ہوتا تو اس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرما لیتے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحے کی فرماتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوں جس سے اوروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے۔ جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہیں کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، جب تک کہ وحی نازل ہونے کی حالت نہ ہوتی یا وعظ یا خطبہ کرنے کی حالت۔ یہ چند اخلاق و اوصاف ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور ان پر ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ نے اسوہ رسول اکرم میں عنوان لگایا ہے انکسار طبعی، کہ طبیعت میں ایسا انکسار تھا جس کے نتیجے میں یہ سارے اوصاف آپ کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ آپ بڑے عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ تو جن اخلاق کی اللہ جل جلالہ نے تعریف فرمائی ہو ان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اور خود حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح احادیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ درجے کے اخلاق
کی تکمیل کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ لہذا اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اور ان اخلاق کا بیان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے اخلاق عظیمہ کی اتباع کریں، کیونکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ایک نمونہ، ایک حسین ترین نمونہ انسانیت کا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس لیے ان میں سے ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ اس کو سننا اور سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اوصاف ہماری طرف بھی منتقل فرما دیں۔ اتباع سنت کا مطلب یہی ہے، جیسے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو اتباع سنت ہے اپنے ظاہری شکل و صورت میں، ظاہری لباس میں، انداز میں، یہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن اصل اتباع سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کے اوصاف و کمالات جو حضرات صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان کی کوئی جھلک ہمارے اخلاق و اوصاف میں آئے۔ لہذا ان کو اسی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان فرمایا، یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ بروئے عادت سخت گو نہیں تھے، سخت کلام کرنے والے، سخت باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ اصل میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ ایسی بات کرنے والے نہیں تھے جو بازاری انداز کی بات۔ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو کہ بازاری انداز کی بات، یعنی بے حیائی کی بات بھی اس میں داخل ہے۔ کوئی بے حیائی کی بات کبھی آپ کے زبان مبارک سے نہیں سنی گئی۔ اور اسی طرح تند مزاجی، سخت مزاجی، جس کا ذکر یہاں پر ہے، کہ اس طرح بات کرنا کسی کے منہ پر کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، جس سے اس کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو یہ ہے جو فاحش کا لفظ ان تمام معنی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے مزاج میں یہ بازاری انداز نہیں تھا۔